منزل نہیں منزل کے نساء تک نہیں ملتے، منزل نہیں منزل کے نساء تک نہیں ملتے، جب تک کسی سید کی قیادت نہیں ملتی۔ نفس نفس جو عقیدت میں ڈھل گیا ہوگا، نفس نفس جو عقیدت میں ڈھل گیا ہوگا، تمہارا خوف سکون میں بدل گیا ہوگا، تمہارا خوف سکون میں بدل گیا ہوگا۔ کنویں سے بچ نکلنا محال تھا یوسف، کنویں سے بچ نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زباں سے نکل گیا ہوگا۔ عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی میں، عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی میں، میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے۔ یہ میری ضد نہیں وحدت کا حکم ہے محسن، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔ جان میں جان آ جاتی ہے علی کہنے سے، جان میں جان آ جاتی ہے علی کہنے سے، ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے، اور بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے، آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے۔ آئیے سب سے پہلے محمد اور آل محمد کی بارگاہ بے کشفانہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیا جائے، اور پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت گرامی، دیکھیے میں قبرستان میں پڑھنے والا خطیب بھی نہیں ہوں۔ وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا ہے، ہم نے جس کو بھی پایا ہے اسے میدان سے پایا ہے۔ دیکھیے ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، ہم نے علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، ہم نے سیدہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، اور ہم نے حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، اور ہم نے حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ اس لیے ہمارا تعلق میدان والوں سے ہے، قبرستان والوں سے نہیں۔ اب میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے، یہ مجمع ہرملائی ہے یا کربلائی ہے، ان چار مصروں سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ ارے لوگ پوچھتے ہیں نا یہ اہل بیت کا ذکر کس لیے، یہ اہل بیت کا ذکر کس لیے؟ ارے تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ذکر حسین کس لیے؟ اس لیے کہ زندہ ہے، اس لیے کہ زندہ ہے۔ عجیب و غریب اعتراض آتا ہے، نجدی سے لے کر دیوبند تک سب کا ایک ہی اعتراض کہ جلوس حسین کس لیے، یہ ذکر حسین کس لیے؟ میں نے کہا تو کیا کرے؟ کہا قرآن پڑھ کے بخش دیجئے۔ سنا نا آپ نے، امام حسین علیہ السلام کو قرآن پڑھ کے بخش دیجئے۔ میں نے کہا تو موم اور مسور کی دال، حسین کو اللہ سے تو بخشوائے گا؟ جن کے خون کے صدقے میں اللہ امت کو بخشے گا، انہیں اللہ سے تو بخشوائے گا؟ اچھا قرآن پڑھ کے بخشا کس کو جاتا ہے؟ قرآن پڑھ کے بخشا اس کو جاتا ہے جو مرنے کے بعد قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ نہیں پہنچا میرا مجمع بھائی، ہم مردوں کو قرآن پڑھ کے اس لیے بخشتے ہیں کیونکہ قبر میں اب ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھ سکے، تو قرآن پڑھ کے اس کو بخشا جاتا ہے جو قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے۔ میرا حسین تو وہ ہے جس کا کٹا ہوا سر بھی نیزے کی نوک پر تلاوت قرآن کر رہا ہے، جو نوک کے نیزے پر تلاوت قرآن کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ گھوم رہا ہے خلنائق تڑی پار ہو کر، کیا کہا؟ یزید کو رضی اللہ کہہ دیا۔ دیکھیے اصل میں دیکھیے کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کی صرف ایک اولاد بچی تھی، امام زین العابدین۔ تو آج دنیا میں جتنے حسینی شہادات ہیں یہ سب امام زین العابدین کی اولاد ہیں۔
تو کربلا کے بعد صرف ایک حسینی بچے، تو ایک حسینی سے اتنے حسینی، تو کربلا کے بعد لاکھوں یزیدی بچے، تو ان لاکھوں یزیدیوں سے کتنے یزیدی؟ مگر حسین کا خوف اتنا ہے آج بھی یزید کی اولادوں کے دلوں میں کہ یزید کی اولاد بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یزیدی ہے، مگر ہر حسینی بیچ چوراہے پر کہتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہر حسینی بیچ چوراہے پر کہتا ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ اچھا آپ لوگ کیوں کہتے ہیں ذکر اہل بیت؟ آپ کیوں کہتے ہیں ذکر اہل بیت؟ آپ کیوں کہتے ہیں جلوس اہل بیت؟ بھائی یا تو ذکر حسین ہوا کرے جس کا شجرہ امام حسین سے ملتا ہو، یا تو ذکر حسین ہوا کرے جس کا شجرہ غلام حسین سے ملتا ہو، یا تو ذکر حسین ہوا کرے جو اولاد حسین ہو۔ بھائی آج کے دور میں سائنس نے اتنا ترقی کر لیا ہے کہ ایک ڈی این اے ایک ڈرب بڑھ لے لیا جائے تو ایک ڈرب بڑھ سے بتا دیا جاتا ہے، 7 پشتوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نسل کہاں سے چلی ہے، اس کا شجرہ سے کہاں سے چلا ہے۔ تو جب ہم حسینیوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا تو ہمارا شجرہ یا تو امام حسین سے ملے گا یا تو غلام حسین سے ملے گا، لیکن جب جا کے نائ کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا تو اس کا شجرہ یا تو حرملہ سے ملے گا یا تو خونی سے ملے گا یا تو یزید سے ملے گا۔ تو اب چاروں طرف حسین حسین، تو اب جو یہ یزید کی اولادیں ہیں یہ پریشان ہو جاتی ہے کہ کوئی ہمارے ابا کا نام کیوں نہیں لیتا، جس کو دیکھو حسین حسین، چاروں طرف حسین حسین۔ اور جو اس نے یزید کو رضی اللہ کہا نا، یہ یزیدیت کا بہت بڑا لاوا تھا جو پھٹ گیا ذاکر نائک کی شکل میں۔ کیا کہا نعوذ باللہ؟ یزید کو رضی اللہ کہہ دیا۔ اور کیا کہا نعوذ باللہ؟ کہا کہ کربلا تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں، چلو میں بھی کہتا ہوں کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، مگر یہ بھی تو بتانا پڑے گا کہ کون کس کا شہزادہ تھا۔ بھائی کربلا میں کیا تھا؟ ایک طرف گندگی کا شہزادہ، ایک طرف بندگی کا شہزادہ، ایک طرف طہارت کا شہزادہ، ایک طرف نجاست کا شہزادہ، ایک طرف رحمت اللہ تھا، ایک طرف لعنت اللہ تھا۔ نہیں پہنچا میرا مجمع۔ بھائی کربلا میں ایک طرف بندگی کا شہزادہ، ایک طرف گندگی کا شہزادہ، ایک طرف حفاظت کا شہزادہ، ایک طرف ہلاکت کا شہزادہ، ایک طرف وقت کا امام تھا، دوسری طرف لطف حرام تھا۔ علی کا دشمن صرف لعنتی نہیں ہوتا ہے، خبیث الولادت بھی ہوتا ہے۔ نبی کی حدیث ہے، جا کر پڑھیے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کا دشمن کبھی 3 علامتوں سے خالی نہیں ہو سکتا، بالخصوص علی کا دشمن۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت کا دشمن کون ہوگا؟ نبی نے فرمایا 3 لوگ ہمیشہ میرے اہل بیت کے دشمن ہوں گے، علی، فاطمہ، حسن و حسین کے دشمن ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہوں گے؟ کہا کہ علی کا جو پہلا دشمن ہوگا وہ ولد الزنا ہوگا۔ یہ میرا فرمان نہیں، یہ مصطفیٰ کا اعلان ہے۔ علی کی دشمن کی پہلی علامت ولد الزنا ہوگا، دوسری علامت منافق ہوگا، تیسری علامت علی کا جو دشمن ہوگا وہ خبیث الولادت ہوگا۔ تو اب جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کر مرجھا جائے تو گھر میں جا کر سوچے کہ اصلی ابا کون ہے۔ جب ماں بدچلن ہوتی ہے تو اولاد دشمن علی ہوتا ہے، جب ماں کا کردار پاک ہوتا ہے تو اولاد محب علی ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ میرے جج، میرے دادا علی شیر خدا کا ذکر سنو اور تمہارا چہرہ کھل کر گلاب ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر اپنے ماں کے لیے دعا کرنا کہ تمہاری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے، تب اللہ نے تمہارے دل میں علی کی محبت اور ولایت ڈالی ہے۔ علی کی محبت، اہل بیت کی محبت کوئی چنے کا حلوہ نہیں جسے جو چاہے پکا دے، اس کے لیے ماں کا کردار پاک ہونا چاہیے۔ علی کی محبت فقط باپ کی وراثت سے نہیں ملتا، ماں کی شرافت سے ملتا ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے ہم لوگ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اور کیوں نہ کرے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب صدقہ ہے اہل بیت کا، یہ سب صدقہ اہل بیت ہے، اس لیے ہم لوگ ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ آئیے ایک بار دعا پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ اگر حشر میں چاہتے ہیں رحمتوں کا نزول
اگر حشر میں چاہتے ہیں رحمتوں کا نزول تو میرے آقا پر ایک مرتبہ اور پڑھ دیے جھوم کے درود۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی یہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں سر جھکانا آتا ہے، ہمیں سر جھکانا آتا ہے، آل رسول کو سر کٹانا آتا ہے، اور اسلام سر جھکانے کی وجہ سے نہیں بچا ہے، اسلام سر کٹانے کی وجہ بچا ہے، اسلام سر کٹانے کی وجہ سے بچا ہے، قربانی دی ہے اہل بیت نے۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ اسلام لاوارث ہو چکا ہے، اسلام کا کوئی وارث نہیں ہے، ہر حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا، ہر حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا۔ کربلا تو بعد کا جرم ہے، کربلا سے پہلے یزید نے کیا کیا؟ تاریخ اٹھا کر پڑھ اٹھا کر یزید نامہ پڑھ اٹھا کر تماچا برخسار یزید۔ کون تھا یزید؟ شرابی تھا یزید، زناکار تھا یزید، جواری تھا یزید، کتوں کے ساتھ سونے والا تھا یزید، جس نے منبر رسول پر بندروں کو نچایا وہ تھا یزید، جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا وہ تھا یزید، جس نے اپنے پھوپھی کے ساتھ بدکاری کی وہ تھا یزید، جس نے اپنے سوتیلی ماں کے ساتھ شادی کر لی وہ تھا یزید، جس نے اپنے سوتیلی بہن کے ساتھ شادی کر لی وہ تھا یزید۔ یہ تھا یزید کا کردار کہ ہر حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا، ہر حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے جب یزید نے مدینے میں خط بھیجا ولی کے پاس، مدینے کا حاکم تھا ولی، تو کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے کہو کہ بیعت کرے، اور اگر بیعت کرنے سے انکار کرے تو انہیں قتل کر لینا، نعوذ باللہ۔ تو جب ولید نے دربار میں مولا حسین کو بلایا اور کہا کہ نعوذ باللہ امیر المومنین یزید نے کہا ہے کہ آپ اس کی بیعت کیجیے، لیکن کیا کہنے میرے بادشاہ حسین نے، ایک لفظ میں، صرف ایک لفظ میں سارا شجرہ کھول دیا، سارا کردار کھول دیا۔ میرے حسین نے کہا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید جیسے کی بیعت کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حسین نے یہ کہا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حسین نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ قیامت تک جو بھی میرا چاہنے والا ہے، جو بھی حسینی ہے، وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک لفظ میں سارا شجرہ کھول دیا، سارا کردار کھول دیا۔ امام حسین نے کہا کہ یزید شراب پینے والا، میرا نانا ساقی کوثر، یزید جوا کھیلنے والا، میں جنت کے جوانوں کا سردار، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، حسین مکے پہنچے۔ دیکھیے تاریخ بتائی نہیں جاتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمارے سنی اسٹیجوں سے کہ اہل بیت کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ کیا جاتا ہے ذکر اہل بیت؟ کیا اہل بیت ہم سنیوں کا نہیں ہے؟ سنیت تو حقیقت میں اہل بیت کی غلامی کا نام ہے۔ سنیت فقط فطرہ اور چندہ پہ تقریر کرنے کا نام نہیں ہے۔ سنیت تو حقیقت میں درس محبت حسین بتانے کا نام ہے، آل رسول کی قربانی بتانے کا نام ہے۔ ہم سے زیادہ عاشق اہل بیت کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ عاشق اہل بیت کون ہوگا؟ یزید حسین نے جب مدینہ چھوڑا تو اپنے ساتھ کوئی لشکر لے کر نہیں نکلے، کوئی فوج لے کر نہیں نکلے، گھر کی عورتوں کو لے کر نکلے، گھر کے بچوں کو لے کر نکلے، تاکہ تاریخ لکھنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ حسین جنگ کے لیے نکلے گئے، حسین جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، حسین جنگ کی نسبت سے نکلے تھے۔ ذرا سوچئے یزید جیسے شرابی کے ساتھ جب اتنا بڑا لشکر آ گیا تو حسین تو نواسہ رسول تھے، حسین تو جگر گوسہ بطول تھے، حسین تو نور نظر احمد مختار تھے، حسین تو نور نظر حیدر قرار تھے۔ اگر وہ چاہتے تو کتنا بڑا لشکر آ جاتا، لیکن میرے حسین نے کہا میں جنگ کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے خاطر نکل رہا ہوں۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، حسین مکے پہنچے، یزید نے لشکر بھیجا۔ یزید نے 3 گروہ بنایا تھا۔ پہلا گروہ کا کیا کام تھا؟ کہا کہ جب تم لوگ امام حسین طواف کعبہ کر رہے ہوں گے تو تم لوگ اپنے احراموں میں خنجر چھپا لینا، تلواریں چھپا لینا، اور طواف کعبہ کے دوران حسین کو قتل کر دینا۔ سازش دیکھی اہل بیت کے خلاف۔
کہا کہ طواف کعبہ کے دوران حسین کو قتل کر دینا، اور جو دوسرا گروہ تھا اس کا کیا کام تھا؟ کہا کہ جب پہلا گروہ حسین کو قتل کر دے گا تو تم لوگ حسین کے ان قاتلوں کو قتل کر دینا، تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ قتل کس نے کیا تھا اور قتل کرنے کے لیے بھیجا کس نے تھا۔ سازش دیکھیے اہل بیت کے خلاف۔ اور جو تیسرا گروہ تھا اس کا کیا کام تھا؟ کہا کہ جب حسین کا خون بہہ جائے گا تو تم لوگ کعبے میں چیخنا شروع کر دینا کہ آج فرزند رسول کا خون بہہ گیا ہے، تو آج کے بعد مسلمانوں پر حج کرنا ساقط ہو گیا، بند ہو گیا، اور مسلمانوں کی اتنی بڑی عبادت ختم ہو جائے گی۔ سازش دیکھیے اہل بیت کے خلاف، ایک تیر سے اس نے 3 نشانہ لگایا۔ لیکن یزید پلید یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے بادشاہ حسین کی حکمت کیا ہے، میرے مولا کی حکمت کیا ہے۔ میرا مولا کبھی حج کرنے کے لیے کعبے میں گیا ہی نہیں۔ آج لوگ منبر سے یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کعبے میں حج کرنے گئے تھے، لیکن جب دیکھا احراموں میں تلواریں چھپی ہوئی ہیں تو آپ نے ایک قدم پیچھے لے لیا اور حج کو عمرے سے بدل دیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اہل بیت نے کبھی اپنا قدم پیچھے نہیں لیا ہے۔ یہ کہہ کر لوگ حسین کی توہین کر رہے ہیں، یہ کہہ کر آپ حسین کی توہین کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے یہاں تو چھپی ہوئی تلوار ہے، اگر یہاں چھپی ہوئی تلوار کو دیکھ کر امام حسین اپنا قدم پیچھے لے رہے ہیں تو کربلا میں تو ننگی تلواریں ہیں۔ اگر یہاں واپس آ رہے ہیں چھپی ہوئی تلوار کو دیکھ کر حج کو عمرے سے بدل رہے ہیں تو کربلا میں کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں تو ننگی تلواریں ہیں۔ کیا مولا حسین کو نہیں معلوم ہے کہ علی اصغر کو شہید ہونا ہے، مولا قاسم کو شہید ہونا ہے، اور پھر مجھے بھی شہادت کا جام پینا ہے؟ لہذا آپ لوگ یہ کہہ کر توہین حسین مت کریے گا کہ حسین حج کرنے کے لیے گئے تھے لیکن تلواریں چھپی ہوئی دیکھی، ایک قدم پیچھے لے لیا، حج کو عمرے سے بدل دیا۔ یہ غلط بات ہے۔ اہل بیت نے اپنا قدم پیچھے کبھی نہیں لیا ہے۔ آئیے جب لوگوں نے کہا کہ سرکار مولا حسین حج کر لیے جائے پھر سفر کربلا شروع کیا جائے، تو باضابطہ میرے حسین نے کہا تھا، میرے بادشاہ حسین نے یہی کہا تھا کہ جس کو بھی حج کرنا ہے وہ کرے، جس کو بھی اس دنیا کے رسم و رواج کو ادا کرنا ہے وہ کرے۔ حسین اس رسم و رواج کو اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہے، حسین اس رواج کو اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہے۔ اب جس کو بھی میرے ساتھ کربلا کے سفر پر چلنا ہے وہ چلے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار سے کہا، اے عباس یہ لوگ اپنے احراموں میں تلواریں چھپا کر آئے ہیں، تو کل میرے نانا نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تھا، آج میں تجھے کعبے کی چھت پر چڑھا رہا ہوں۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، حسین مکے پہنچے۔ حسین کا قافلہ دو محرم کو کربلا میں پہنچا۔ حسین کے گھیرا گیا، حسین کے قافلوں کو گھیرا گیا، روکا گیا، مگر ان ساری چیزوں میں ہونے میں سب سے بڑا افسوس کا مقام یہ ہے مسلمانوں کہ حسین کو گھیرنے والا، حسین کو قتل کرنے والا پھر نہیں تھا، مسلمان تھا۔ حسین کو جتنے لوگ قتل کرنے آئے اس میں سے کوئی حافظ تھا، کوئی قاری تھا، کوئی عالم تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی مولوی تھا۔ سب سے بڑا افسوس کا مقام یہ ہے کہ حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہر ہر مہادیو کا نعرہ لگانے والا نہیں تھا۔ حسین کو ان لوگوں نے قتل کیا جو ان کے نانا کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ سب سے بڑا افسوس کا مقام یہ ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ لہذا صرف کسی کے چہرے کو، کسی کے لباس کو، کسی کے داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر یہ مت سمجھ لیجئے گا یہ بہت بڑا علامت الدہر ہے۔ دیکھنا کہ دل میں اس کے حسین ہے کہ نہیں، دیکھنا کہ دل میں اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں۔ لوگوں کا معیار اس کے اہل بیت سے تولنا۔ وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ میرے نبی نے اپنی امت سے کچھ نہیں مانگا، فقط دیا ہے۔ نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا، کعبہ دیا، قبلہ دیا، ایمان دی، شریعت دی، طریقت دی، معرفت دی، حقیقت دی، سب کچھ میرے نبی نے دیا ہے، کچھ نہیں مانگا۔ فقط ایک چیز میرے نبی نے مانگا
اللہ سورہ شورى میں فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى، یعنی اے محبوب آپ ان سے کہیے اگر یہ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں تو اہل بیت کی محبت دے دے، مودت دے دے، اہل بیت کی محبت دے دے، مودت دے دے۔ واقعہ کیا ہے؟ دیکھیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ساری عبادتیں اہل بیت کی محبت کی اجرت ہے، یہ ساری عبادتیں اہل بیت کی محبت کی اجرت ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا قافلہ آیا تھا، سونے چاندی کے زیورات لے کر آیا تھا، تابوتوں میں لاد کر لائی گئی۔ تو میرے آقا نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ تو کہا آقا آپ نے ہم کو نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا، کعبہ دیا، قبلہ دیا، ایمان دی، شریعت دی، طریقت دی، معرفت دی، حقیقت دی۔ آقا آپ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم سے کچھ مانگا نہیں ہے، لہٰذا آپ کو ہماری وجہ سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا ہم آپ کی محنتوں کا اجر دینا چاہتے ہیں، ٹیکس دینا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی کہا ویسے ہی آیت آ گئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى، یعنی اے محبوب آپ ان سے کہیے اگر یہ اجر دینا چاہتے ہیں تو سونا نہ دے، چاندی نہ دے، ہیرا نہ دے، موتی نہ دے، اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو اہل بیت کی محبت دے دے، مودت دے دے، علی فاطمہ حسن و حسین کی محبت دے دے، مودت دے دے۔ اور آیت میں محبت کا ذکر نہیں ہے، مودت کا ذکر ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى، مودت کا ذکر ہے۔ دیکھیے محبت اور مودت میں بہت فرق ہے، آئیے میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے محبت کسے کہتے ہیں اور مودت کسے کہتے ہیں؟ محبت کے سب سے اعلیٰ اسٹیج کا نام مودت ہے، محبت کے سب سے اعلیٰ ڈگری کا نام مودت ہے۔ آپ کے لیے ہلکا کر دوں بھائی، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ ہے محبت، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ ہے محبت۔ محبت کسی کو کسی سے ہو سکتی ہے، مودت کسے کہتے ہیں؟ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہوتی ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے باہر رکھ دیا جائے تو مچھلی بے ہوش نہیں ہوتی ہے، وہ مر جاتی ہے، مچھلی پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ تو ایسی محبت کو مودت کہتے ہیں۔ تو اللہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ دیکھو اہل بیت سے فقط محبت مت کرنا، ایسی محبت کرنا اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت سے جدا ہو تم مر جانا، ایک لمحے کے لیے بھی تم اہل بیت سے جدا ہو تم مر جانا۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ساری عبادتیں اہل بیت کی محبت کی اجرت ہے۔ اگر بغیر اہل بیت کی محبت کے نماز پڑھ کے قیامت میں گیا تو تیرا شمار نمازیوں میں نہیں ہوگا، امت کے چوروں میں ہوگا۔ بغیر اہل بیت کی محبت کے نماز پڑھ کے قیامت میں گیا تو تیرا شمار نمازیوں میں نہیں، امت کے چوروں میں ہوگا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا مات مغفورا، یعنی جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ شہید زندہ ہے۔ تو اب ہم سے مت پوچھئے گا کہ ہم اہل بیت کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں، اس لیے کہ زندہ ہے۔ اجی جب ان کا چاہنے والا نہیں مرتا تو اہل بیت کیسے مر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ یہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اہل بیت سے مسلمانوں وفاداری کرنا، اگر غداری کر کے گئے تو کوئی اعمال کام نہیں آنے والا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت نبی، آپ کی عظمت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ کسی نمازی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ آپ پر درود نہ پڑھ دے۔ نماز میں صرف مصطفیٰ پر درود نہیں ہے، مصطفیٰ کے آل پاک پر بھی درود ہے۔ فقط نبی نبی کرو گے، علی علی سے بغض رکھو گے، دشمنی رکھو گے تو جنت نہیں ملنے والی۔ اس لیے کہ نبی نبی کرنے سے پہلے حسین حسین کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جب نمازے سے محبت نہیں ہوگی تو نانا کا وفادار بھی نہیں ہو سکتا۔
تو کیا سمجھتا ہے حسین کو بائی پاس کر کے مدینہ چلے جائیں، کربلا کو بائی پاس کر کے مدینہ چلے جائیں تو مدینہ تیرے باپ کا نہیں، مدینہ حسنین کریمین کے نانا کا ہے، مدینہ سیدہ کے بابا کا ہے۔ کوئی یہ وفا کی نشانی نہیں ہے، کوئی یہ وفا کی نشانی نہیں ہے، یقین ہے مجھے بدگمانی نہیں ہے۔ او نانا کے عاشق نواسے کے دشمن، او نانا کے عاشق نواسے کے دشمن، کہیں سے بھی تو خاندانی نہیں ہے، کہیں سے بھی تو خاندانی نہیں ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور حسنین کریمین کا مقابلہ تو کسی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ زمانے میں بڑے سے بڑا ولی آئے، بڑے سے بڑا قطب ہو، بڑے سے بڑا اولیاء ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، بڑے سے بڑا ابدال ہو، لیکن حسنین کریمین کی طلبوں کی دھول کی کوئی برابر ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جتنا بڑا ولی ہو، غوث پاک جنتی، وارث پاک جنتی، غریب نواز جنتی، دیوا کا سلطان جنتی، غوث جنتی، قطب جنتی، انبیاء جنتی، اولیاء جنتی، امام جنتی، اور یہ سب ہے جنتی، لیکن حسنین کریمین جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اور آج ممبر سے شعر بولا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لیکن میرا عقیدہ اس سے بھی آگے، دیکھیے خوشبوئے خل دب گئی خاک شفا کے بعد، خوشبوئے خل دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا پھر کربلا کے بعد۔ صبر یعقوب، ہمت خطیب، تذکرہ ایوب، یہ سب تذکرے ہیں ذکر شاہ کربلا کے بعد۔ بعد حسین دنیا میں نہ ہوا کوئی دوسرا، بعد حسین دنیا میں نہ ہوا کوئی دوسرا، نہ ہوئی پھر کوئی کربلا اس کربلا کے بعد۔ اٹھے قبر سے تسلیم یہ روح ظہر کرے، اٹھے قبر سے تسلیم یہ روح ظہر کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اے اہل بیت ہم نے آپ کو پاک نہیں در پاک بنایا ہے۔ پاک تو اسے بنایا جاتا ہے جو پہلے ناپاک ہو۔ اہل بیت تو ایسے پاک ہیں کہ اللہ قرآن میں ان کی قسمیں کھا رہا ہے، کبھی کہتا ہے نبی تیرے زلفوں کی قسم، کبھی کہتا ہے کہ تیرے چہرے کی قسم۔ اہل بیت کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے۔ دیکھیے اگر کپڑا گندا ہے تو پانی سے پاک کرو، جسم گندا ہے تو پانی سے پاک کرو، رومال گندا ہے تو پانی سے پاک کرو، ٹوپی گندا ہے تو پانی سے پاک کرو، اور اگر دل ناپاک ہے، دل گندا ہے تو کس سے پاک کرو؟ تو اللہ نے بتایا اگر کپڑا ناپاک ہے تو پانی سے پاک کر، جسم ناپاک ہے تو پانی سے پاک کر، لباس ناپاک ہے تو پانی سے پاک کر، رومال ناپاک ہے تو پانی سے پاک کر، اور اگر دل ناپاک ہے تو اہل بیت کے نام سے پاک کر، آل رسول کے نام سے پاک کر، وارث پاک کے نام سے پاک کر۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں، جسم کو پاک کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور دل کو پاک کرنے کے لیے اہل بیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے ایک بات درود پاک پڑھ لیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن وبعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، مخالفین تعزیہ اور کچھ لوگ ممبر سے یہ اعلان کرتے ہیں نیٹ سے دیکھ کر یا یوٹیوب چینل کہیں سے بھی دیکھ کر سن کر کہ تعزیہ داری ہندوستان میں تیمور لنگ نے جاری کیا تھا۔ حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے تیمور لنگ تو ایک لٹیرا تھا، اور لٹیروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے مقصد کے لیے جہاں جیسے موقع دیکھتا تھا ویسا کر لیتا تھا۔ تیمور لنگ نے 1398 عیسوی میں دلی کے سلطان محمد تغلق پر حملہ کیا۔ الزام کیا تھا کہ ہم نے جن باغی پٹھانوں کو سمرقند، نجارہ اور قندھار سے شہر بدر کیا ہے، شہر سے باہر کر دیا ہے، تم نے ان باغی پٹھانوں کو ہندوستان میں پناہ کیوں دیا؟ اسی قصور میں تیمور لنگ 15 دنوں تک دلی کو لوٹتا رہا،
اب میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، تیمور نہ تو ہندوستان کا کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی دلی کے کسی حصے پر وہ حکومت کر سکا اور نہ ہی دلی کے باہر وہ کہیں جا سکا۔ اور جب تیمور 1398 عیسوی میں ہندوستان میں آیا تب تعزیہ داری ہندوستان میں جاری تھی۔ آئیے مثال کے طور پہ میں کچھ جگہوں کا نام بتا دوں، ناگا، آسام، دیپ مہادیپ، کشمیر وغیرہ وغیرہ جگہوں پر تعزیہ داری جاری تھی۔ اور تیمور 1398 عیسوی میں آیا تو صرف دلی سے باہر وہ کہیں گیا ہی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تیمور 1398 عیسوی میں ہندوستان میں آیا تو اس زمانے میں ریل گاڑی نہیں تھی، خط کا کاروبار نہیں تھا، اور نہ ہی تیمور کوئی نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ ولی ہے، نہ کسی نبی کا بیٹا ہے، نہ کسی ولی کا بیٹا ہے، نہ کسی ابدال کا بیٹا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف 15 دنوں میں تیمور نے پورے ہندوستان میں تعزیہ داری جاری کر دیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ تیمور کے خاندان سے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا، جس نے 1659 عیسوی سے لے کر 1707 عیسوی تک تقریباً 50 سال تک ہندوستان پر حکومت کیا تھا۔ اور یہ پوری زندگی اورنگزیب عالمگیر بادشاہ پوری زندگی تاعمر تعزیہ اور مزار کے خلاف جنگ کرتا رہا، لیکن وہی اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جب مرنے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے معظم جاہ کو خط لکھا اور کہا کہ بیٹا، دنیا تو 2 روز کسی طرح گزر جاتی ہے، دنیا 2 روز کسی طرح گزر جاتی ہے، مگر یاد رکھنا عاقبت کا سہارا حسین ہے، عاقبت کا سہارا حسین ہے۔ اور ماہ رجب 115 ہجری اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ سب کچھ بھول جانا ہے لیکن حسین کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے۔ اور دیکھیے مرتے وقت ایک وصیت بھی کر گیا کہ میرے میت کو کربلا معلیٰ کی مٹی مل دی جائے، میری میت کو کربلا معلیٰ کی مٹی مل دی جائے اور میرے قبر میں چھڑک دی جائے، اس لیے کہ دریائے آسیہ میں گنہگاروں کے پناہ کے لیے، سارے عالم کے پناہ کے لیے امام حسین کی درگاہ ہے، اس کے سوا کوئی پناہ کرنے والا نہیں، کوئی بخشش کرنے والا نہیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ آل محمد، آل رسول کی محبت اجر نبوت ہے۔ آئیے میں آپ کو حوالہ دے دوں، اصقائے عالمگیری سلسلہ 105 صفحہ 123 سے لے کر 126 تک پڑھیے گا، یہ اسی کی کتاب ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی عالم ہو یا مفتی یا حکمراں ہو یا بادشاہ، جب تک وہ اپنے برسر اقتدار پہ رہتا ہے اپنی ذہنی مذہب کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ علم کی گہرائی میں اترتا ہے، حقیقت کو پہچانتا ہے، اور حقیقت کو جب پہچان لیتا ہے تو حافظ شیرازی کا شعر اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آرا کی دوستی علی نیست کافر ست، آرا کی دوستی علی نیست کافر ست، گو زاہد زمانہ گو شیخ باز، یعنی جو علی کا دوست نہیں وہ کافر ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ہے الا مماتا الا بغض آل محمد ماتا کافرا، جس نے میرے اہل بیت سے محبت نہ کی وہ کافر ہے۔ تو پتہ یہ چلا نبی کی بھی حدیث ہے کہ جس نے اہل بیت سے محبت نہ کی وہ کافر ہے۔ تو کوئی عالم ہو یا مفتی ہو یا کوئی ہو، اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں تو لاکھ پڑھتا رہے نمازیں، لاکھ کرتا رہے حج، ہر سال وہ حج کو جائے، پوری عبادتیں کرتی رہے، پوری زندگی عبادت کرتا رہے، عبادت کرتے کرتے وہ مر جائے، کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں عبادت کا۔ اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں تو ساری عبادت بیکار ہے۔ اس شعر سے نبی کی یہ حدیث بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یعنی جس کا مولا میں اس کے مولا علی۔
आइए देखते हैं मेरा नबी किस किस का मौला है। मेरा नबी ज़मीन का मौला, मेरा नबी आसमां का मौला, मेरा नबी सितारों का मौला, मेरा नबी फिजाओं का मौला, मेरा नबी दरियाओं का मौला, मेरा नबी सारी कायनात का मौला, मेरा नबी जिन्नातों का मौला, मेरा नबी इंसानों का मौला, मेरा नबी फरिश्तों का मौला, मेरा नबी आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों का मौला है। सारे नबियों का मौला है मेरा नबी। तहत शरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक सबका मौला है मेरा नबी। और वो नबी जो सारी कायनात का मौला है, वो गदीर के मैदान में क्या कह रहा है? मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीजुल मौला, यानी जिस जिसका मौला मैं उसके मौला अली। पता चला सितारों के मौला अली, फिजाओं के मौला अली, दरियाओं के मौला अली, तहत शरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक सबका मौला है अली। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों का मौला है अली, सारी कायनात का मौला है अली। अली नबी ने गदीर के मैदान में ऐलान किया कि अली सबका मौला है, मगर आप अपने ज़हन में ये मत रखिएगा कि अली नबी ने अली को गदीर के मैदान में सारी कायनात का मौला बनाया है। अरे अली तो मौला तब से है जब ज़मीन थी नहीं तब अली मौला था, जब आसमां था नहीं तब अली मौला था, जब सितारा था नहीं तब अली मौला था, जब फिजा थी नहीं तब अली मौला था, जब सारी कायनात थी नहीं तब अली मौला था। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ। अली की जात बड़ी ये कायनात छोटी है, अली की जात बड़ी ये कायनात छोटी है। हज़रत ग्रामी ये इस हदीस को मैं बार बार इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आपके दिलो दिमाग में अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत का मकाम, अली का क्या मकाम है आपके दिल में बैठ जाए। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि कोई सहाबी किसी नबी का मुकाबला नहीं कर सकता। चलो मैं भी मानता हूँ कि कोई सहाबी किसी नबी का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अली ऐसा सहाबी है किसी अली का कोई नबी मुकाबला नहीं कर सकता है। ये वो अली है जो सारे नबियों का मुश्किल कुशा है, इस अली का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस हदीस को बार बार पढ़ता हूँ। देखिए जब ये हदीस समझ में आ जाती है लोगों को तो फौरन अली से मोहब्बत और मुआविया से नफरत हो जाती है। और जब नबी की ये हदीस समझ में आ जाती है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कि जो हुसैन का चाहने वाला है वो मेरा चाहने वाला है, जो हुसैन का मानने वाला है वो मेरा मानने वाला है। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जो हुसैन का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जिसने हुसैन से बगावत की उसने मुझसे बगावत की। नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। अब जब ये हदीस समझ में आ जाती है तो फौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उल्फत और यजीद से कुल्फत हो जाती है। और देखिए जब तैमुल्लंग 1398 ईस्वी में हिंदुस्तान में आया तो उससे पहले 1176 ईस्वी में ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। जब ख्वाजा गरीब नवाज 1176 ईस्वी में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तब ताज़ियेदारी जारी थी। उनसे पहले 998 ईस्वी में मुल्तान के 998 ईस्वी में महमूद गज़नवी ने मुल्तान के हाकिम अबुल फतह लूदी पर हमला किया, तब ताज़ियेदारी जारी थी। उनसे पहले 900 ईस्वी में अबुल फतह लूदी के दादा दाऊद इब्न नसीर इब्न हमीद मुल्तानी ताज़ियेदार थे, जिनके खिलाफ फतवा निकाला था कि हमीद मुल्तानी बातनी और करामती है, हमीद मुल्तानी बातनी और करामती है। हज़रत ग्रामी ताज़ियेदारी 900 हिजरी से 900 ईस्वी से हिंदुस्तान में जारी है, जबकि लोग कहते हैं कि तैमुल्लंग ने हिंदुस्तान में ताज़ियेदारी जारी कर दिया। ये गलत बात है। देखिए 1398 ईस्वी में जब तैमुल्लंग आया हिंदुस्तान में तब ताज़ियेदारी जारी थी। अभी मैंने आपको बताया कि 900 ईस्वी तक, उससे पहले ख्वाजा गरीब नवाज आए तब भी हिंदुस्तान में ताज़ियेदारी जारी थी। उससे पहले 998 ईस्वी में
ملتان کے حاکم ابو الفتح لودھی آئے تب بھی تعزیہ جاری تھی. ان سے پہلے 900 عیسوی میں ابو الفتح لودھی کے دادا داؤد ابن نصیر حمید ملتانی تعزیہ دار تھے. لیکن ان منافقوں کو، ان مخالفین تعزیہ کو یہ نہیں معلوم کہ تعزیہ داری کب سے ہے. فقط تیم النگ کا نام سن لیا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ تیم النگ نے ہندوستان میں تعزیہ داری جاری کیا ہے، جبکہ تیم النگ کے آنے سے 600 سال پہلے ہندوستان میں تعزیہ داری جاری تھا. اور دیکھیے مخالفین تعزیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا تعزیہ کی کوئی تاریخ تو ہوگی کہ تعزیہ داری کب سے ہے، تعزیہ داری کب سے شروع کی گئی. تو تعزیہ کی تاریخ تو طول طویل ہے، لیکن مختصر یوں سمجھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق تعزیہ داری کی تاریخ 10 اپریل 632 عیسوی ہے، بمطابق 28 صفر بروز بدھ، جس کو آخری چاشمبا کہا جاتا ہے. قوم خیاط اور قوم معمور کے لوگ اسی دن سے تعزیہ داری کرنے لگے اور آج تک وہ لوگ آخری چاشمبا کو چھٹی مناتے ہیں، تعطیل کرتے ہیں. اور باقی دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں نے 50 سال بعد تعزیہ داری جاری کی جو آج تک منائی جاتی ہے. تو تعزیہ کی پہلی تاریخ 28 صفر بروز بدھ، جس کو آخری چاشمبا کہا جاتا ہے. تعزیہ کی دوسری تاریخ واقعہ کربلا ہے، جس کے بعد باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اور یزید کے چاہنے والوں کے 2 گروپ ہو گئے، 2 راستے ہو گئے. اب جو حسین کا چاہنے والا ہے وہ تعزیہ دار کہلایا، اور جو یزید اور معاویہ کا چاہنے والا ہے وہ فقط مسلمان کہلایا. تو یزید اور معاویہ کے چاہنے والے مسلمانوں نے تعزیہ داروں پر ظلم و ستم کیا، طرح طرح کی مصیبت ڈھائے ان پر، مگر تعزیہ دار بیچارے عرب چھوڑ کر جہاں کہیں بھی گئے. بعد زمانوں میں حجاج ابن یوسف اور محمود غزنوی نے ان پر حملہ کیا اور انہیں حکومت کی اپنی حکومت کے زور پر شہر سے باہر کر دیا. لیکن بیچارے تعزیہ دار کسی نہ کسی طرح ہندوستان، افغانستان، چین، کشمیر وغیرہ ملکوں میں جا کر پناہ لیے، اور آج بھی جہاں کہیں بھی ان کی آل اولاد ہیں وہ تعزیہ داری کرتے ہیں اور تعزیہ کی تاریخ کو ظاہر کرتے ہیں. اور آج بھی ان کے دلوں میں حسین کی اتنی ہی محبت ہے جتنی پہلے تھی، حسین کی اتنی ہی محبت ہے جتنی پہلے تھی. تو تعزیہ دار جب ہندوستان میں تشریف لائے تو ان کے پیچھے محمد ابن قاسم اور محمود غزنوی کے چاہنے والے بھی پیچھے آئے اور اپنا خاندانی کرتب دکھانے لگے. لوٹ پاٹ، زناکاری، عیاشی، دوسروں کی عبادتوں کو توڑنا پھوڑنا، ان کے ساتھ کھیلنا، اپنا خاندانی کرتب دکھانے لگے. تو ہندوستان کے عوام نے کل مسلمانوں سے تعجب اور نفرت کرنے لگے کہ ہم نے سنا تھا کہ اسلام رحمت ہے، مگر یہ لوگ رحمت نہیں معلوم ہو رہے ہیں. اسی وقت 1176 عیسوی میں خواجہ غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے اور آپ نے تحریر چلائی اور آپ نے ایک فارسی میں قطعی ارشاد فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین شاہ ہے، حسین شاہ ہے، حسین شاہوں کے بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دی پناہ ہے. ارے سر دے دیا نہ دیا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ، قسم خدا کی لا الہ کی بنیاد ہے حسین. خواجہ غریب نواز نے کہا کہ حسین سے عقیدت اور محبت میرا مذہب، میرا ایمان ہے اور یہی حق ہے، اور جو یزید اور معاویہ کا چاہنے والا ہے، ان کے راہوں پر چلنے والا ہے، وہ میرے مذہب کا نہیں، وہ منکر ہے، وہ کافر ہے. خلاصہ یہ کہ خواجہ غریب نواز کی اس تحریر سے ہندوستان کی عوام بھی آگاہ ہو گئی اور کہا کہ واقعی میں امام حسین علیہ السلام کا مذہب رحمت ہے، اور یہ لوگ رحمت نہیں زحمت ہے. یہ لوگ مسلمانوں کے نام پر دھبا ہے، یہ لوگ مذہب اسلام کو بدنام کر رہے ہیں.
مخالفین تعزیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ کہتے ہیں کہ اس محرم میں صرف غم منانا چاہیے، لنگر جاری کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، نماز روزہ اور قرآن پڑھ کے امام حسین کو بخش دینا چاہیے، امام حسین علیہ السلام کو بخش دینا چاہیے۔ سنا نا آپ نے؟ جبکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، اور اللہ خود ان کو روزی پہنچاتا ہے۔ تو اب آپ ہی بتائیے کہ شہیدوں کی زندہ ہستی پر ہم غم کیسے منائیں؟ شہیدوں کی زندہ ہستی پر ہم غم کیسے منائیں جبکہ اللہ خود ان کو روزی پہنچاتا ہے؟ ہم غم کیسے منائیں؟ پڑھے ایک بار دوسرے پڑھا۔ شہیدوں کی زندہ ہستی پر ہم غم کیسے منائیں جبکہ خدا خود ان کو روزی پہنچاتا ہے؟ اور دیکھیے یہ تو سعادت مندوں کی، اور دیکھیے خدا کے محبوب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد کے محبوب ہے حسین علیہ السلام، گویا خدائی کی حاجت روا امت کے نجات ہند خود امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو بتائیے ایسے محبوب کی روح کو کوئی کیا بخشے گا جو محبوب کسی کا محتاج نہیں؟ یہ ساری کائنات محتاج ہے حسین کا، حسین کسی کا محتاج نہیں۔ جا کے کربلا میں دیکھ لے، پانی بھی محتاج ہے حسین کا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پیاسے ہی شہید ہو گئے، پیاسے ہی شہید ہو گئے، لہذا یہ جملے آپ کبھی استعمال نہ کیجیے گا کہ کربلا میں امام حسین پیاسے ہی شہید ہو گئے۔ تاریخ اٹھا کر پڑھ کہ کربلا میں امام حسین نے پانی کے اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا کہ لوگوں دیکھو حسین پانی کے لیے نہیں ترسا ہے، یہ پانی حسین کے لب کے لیے ترس گیا ہے۔ آپ نے یہ کہہ کر آسمان کی طرف پانی کو پھینک دیا۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ حضرت گرامی آئیے اس دعا اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا تو کرم کر دے، ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا تو کرم کر دے، کچھ دے یا نہ دے میرے وارث، کچھ دے یا نہ دے میرے وارث، اہل بیت کی محبت تو ہم کو دے دے، اہل بیت کی محبت کو ہم کو دے دے۔ سمندر درد کے اندر مگر میں پی نہیں سکتا، سمندر درد کے اندر مگر میں پی نہیں سکتا، علی کا ذکر نہ ہو تو یہ بندہ جی نہیں سکتا، علی کا ذکر نہ ہو تو یہ بندہ